کہ رمضان کا مہینہ در حقیقت اس لیے آتا ہے تاکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق دنیاوی مشاغل کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا ہے اس کو بحال کیا جائے، اس کو ریسٹور کیا جائے اور اس کو بہتر طریقے پر اس کے اندر ترقی پیدا کی جائے۔ اس کے لیے دوسرا کام یہ ہے کہ نفلی عبادتیں جو فرض نہیں ہیں، واجب نہیں ہیں، لیکن نفلی عبادتیں عام دنوں سے زیادہ کی جائیں۔ مثلا قرآن کریم کی تلاوت یہ بہترین عبادت ہے، وہ جتنی زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہو سکے وہ کی جائے۔ اسی طرح بہت سی نفلی نمازیں ایسی ہیں جو عام دنوں میں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تہجد پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن اس وقت رمضان کے اندر یہ طے کر لیں کہ رمضان میں ہم تہجد کا بھی اہتمام کریں، یعنی اس میں آدمی سحری کھانے کے لیے تو اٹھتا ہی ہے نا، تو تھوڑا سا پہلے اٹھ جائے اور کچھ تہجد کی رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لے۔ اشراق تو اوابین یہ جو نفلی نمازیں ہیں ان کا عام دنوں میں اہتمام نہیں ہوتا، تو آدمی یہ سوچ لے کہ میں اس میں زیادہ اہتمام کروں گا۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک گناہوں سے بچنے کا اہتمام، دوسرا نفلی عبادتوں کی کثرت جن میں قرآن کریم کی تلاوت سر فہرست ہے، جتنا زیادہ ہو سکے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ آیا ہے کہ ہر رمضان میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آ کر قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی تو 2 مرتبہ دور کیا اس سال، تو اور پھر بزرگوں کا معمول شروع سے چلا تھا۔ قرآن کریم کو رمضان سے خاص نسبت ہے، تو بزرگوں کا معمول شروع سے چلا آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی مقدار اپنی معمول کی مقدار سے بہت بڑھا دی جاتی ہے، بڑھا کر تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ نفل عبادتوں کا اہتمام، گناہوں سے بچنا اور نفلی عبادتوں کا اہتمام، یہ 2 باتیں، لیکن یہ اس وقت ہوں گی کہ رمضان کے آنے سے پہلے ابھی سے انسان رمضان کے لیے کچھ پلاننگ کرے، یعنی ایسی پلاننگ کرے کہ جس میں اس کو اس بات کا کے لیے اہتمام کرے کہ مجھے رمضان میں ان کاموں کے لیے زیادہ وقت ملے، اپنی دوسری مصروفیات کو جتنا کم کر سکے بغیر کسی کا حق مارے ہوئے، اگر جتنا کم کر سکتا ہے اس کو کم کرے اور نفلی عبادتوں کے اوقات کو بڑھائے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ جو مواقع ہوتے ہیں گناہوں میں مبتلا ہونے کے، ان مواقع پر جانے سے پرہیز کرے اور پہلے سے اس کا منصوبہ بنائے کہ رمضان کے مہینے میں میں اپنے شب و روز کے معمولات، میرے دن رات کے معمولات کس طرح ہوں گے، پہلے سے یہ پلاننگ کریں۔ تو جب شروع ہوگا رمضان تو انشاءاللہ ان 2 باتوں کا جب اہتمام ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو اس کا اصل مقصد ہے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے، وہ تقویٰ کی طرف بڑھے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، وہ انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔